مٹھی بھر مجاہدین اور احد کا پہاڑ، تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر، ماہرین ارب و ضرب انگشت بدندان، کسرا کے تخت و تاج کو کس نے پامال کر ڈالا تھا؟ ایران کے شاہی محلات کیسے روندے گئے تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کہاں سے عطا کیا گیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی قابلیت، جنگی کارنامے اور جنگی صلاحیت کیا تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکے میں کیا چھوڑا تھا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک اور یہ تبسم جلالوی۔ آج کی تاریخ ناک آپ کے لیے بہت بڑھیا ہونے لگی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیل پر لیے چلیں، اگر ابھی تک آپ تاریخ ناک کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد اس کی بیل آئیکن آل کو اگلی تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آن رکھنے کے لیے پریس کیجیے گا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مٹھی بھر مجاہدین احد کے پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جیت چکے ہیں اور کفار مکہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ جبل رماتہ پر پیرے پر معمور جنگجو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے ہیں کہ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید کی نظر جبل رماتہ کے خالی مورچے پر پڑی اور پھر وہ بررفتاری سے پلٹا۔ رماتہ پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان جنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک، حیران کن اور شدید تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں ذرا سی غفلت سے شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر ہیں کہ جن کے محیر العقول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت بادندان رہ گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کہ جنہوں نے کسرا کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے روند ڈالے، ان کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سرما گھبرائے اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید اللہ کی وہ تلوار ہے کہ جو مشرکین، کفار، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم و ہمت، شجاعت و بہادری، طاقت و جواں مردی کا عظیم پیکر، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی کا پیارا، صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا، حلقہ آرام میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دے، کامیابیاں جس کی منتظر ہو، عاجزی و انکساری اور اطاعت و فرمانبرداری کا یہ علم کہ امیر المومنین فاروق اعظم جب معزول کر دے تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر ریتی دنیا تک کے لیے مثال بن جائے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے وہ ہیرو ہے کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ مضبوط چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف، نڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیان جرنیل حضرت خالد بن ولید قبیلہ بنو مخزوم کے سردار،
اور قریش کے باصر رئیس ولید بن معیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن معیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ زخرف میں بیان فرمایا ہے۔ سلسلہ نسب آپ رضی اللہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت میمونہ کی ہمشیرہ تھی۔ بارگاہ رسالت سے آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ قبول اسلام: حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے مدینہ جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ دور ہی گئے تھے کہ ہمیں عمرو بن عاص بھی مل گئے، وہ بھی اس مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کے بنا پر مجھے قوی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ کاتب وحی دنیا حضرت خالد بن ولید کو ایک نامور جرنیل اور فاتح کے طور پر جانتی ہیں، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ معرکہ موتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خونریز معرکہ تھا، جو کہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقاء کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو آسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا لے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لے۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1 لاکھ جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت اور تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کو دانے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیرین حصے سے داخل ہو، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دے، اور کوئی صفا پر ہم سے ملے۔ حضرت خالد اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اس سے جہنم رسید کرتے ہوئے کوئی صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر اوزار نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور 2,000 مکہ کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہرول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا لشکر دے کر حکومت الجندال کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ گے۔ حضرت خالد جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے، اور چاندنی رات میں عقیدر اس سے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس سے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ دینے کی اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ جنگ یمامہ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا، اور پھر بپرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اس سے جہنم رسید کر دیا۔ خالد بن ولید جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا،
چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے خزیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1 لاکھ فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے۔ اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اس سے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں 2 بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مالی غنیمت اور ہیرے و جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑی اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جنرل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا۔ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ اس ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہو، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے بزدلوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ موت لکھی نہ ہو تو موت زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے دوڑتی ہے، اور اگر موت لکھی ہو تو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ اگر موت سے پہلے موت لکھی ہوتی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ کی بجائے بستر پر موت نہ آتی۔ دوستو، یہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی زندگی جو کہ آپ کی گوش گزار کی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اگلی ولاگ تک مجھے دینی ہوگی اجازت، مگر تب تک اپنا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہوگا، اور چینل پر جڑنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ بہت جلد۔ فی الحال مجھے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر یہ لوگ تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میں تمہیں ایک آئیڈیا دوں گا۔ ارے دوستو، سبسکرائب کر دو۔